خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دی رومنز بائی پال۔ اس حوالے سے 10واں باب ہم سیکھ رہے ہیں، اور دوسرا پروگرام ہے 10ویں باب کے حوالے سے، چیپٹر 10 پارٹ 2۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے، اس کے پاک کلام کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، جس کے وسیلہ سے، جس کے لہو سے ہم اس کو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس کی پاک روح کے لیے، رواق خودش کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے، جو ہم سبوں کے لیے مددگار، قوت کا لباس اور پاک کلام کو سمجھنے کے لیے بہترین استاد ہے۔ عزیزو، ہم نے 10ویں باب کے پہلے پروگرام میں جو کل ہم نے سیکھا اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سمجھا، اس میں بہت اہم باتوں کو خداوند کی کلام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جس آیت کو، جس حصے کو کئی دفعہ لوگ ناسمجھی میں اور غلط پیرائے میں یہ کہہ کر سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت یسوع المسیح کے آنے کے بعد ختم ہو گئی ہے، وہ اس آیت کو کہ شریعت کا انجام مسیح ہے اس طور پر پڑھتے ہیں یا اس طور پر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ شریعت، توریت از دی اینڈ پوائنٹ اور دا ٹرمینیٹنگ پوائنٹ کلمینیٹنگ ایٹ یشوع مشیح۔ وہ اس بات سے، اس حقیقت سے، کلام کی سچائی سے بے بہرہ ہیں کہ شریعت یسوع المسیح کی جانب پوائنٹ کرتی ہے۔ شریعت کا انجام، شریعت کا مقصد، شریعت کا پرپز، ایم، ٹارگٹ یسوع مسیح ہے کہ یسوع مسیح کو، یشوع مشیح کو سمجھا جائے، اور اس کے لیے شریعت ایک بہترین، توریت ایک نہایت اعلیٰ ٹول ہے زندگی گزارنے کا، خداوند کی راہوں پر خداوند کے ساتھ چلنے کا ایک نظام ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جن لوگوں کے حوالے سے پولس کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کو ٹھیک طور پر سمجھ نہیں رہے، وہ آف کورس یہودی قوم کا ریفرنس دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پوری قوم کے لیے بحیثیت ایک ہول نیشن کے، وہ یہودی قوم کو نجات کے اور زندگی کے پیام کو قبول کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس قوم سے ہیں، وہ اسرائیلی ہیں، وہ بنیامینی ہیں۔ سو ہی وانٹس ہز ہول نیشن، ہول فیملی ٹو ایکسیپٹ اینڈ سی دا ٹروتھس آف دا تورا تھرو یشوع مشیح۔ وہ پوری قوم اسرائیل کی نجات کا، زندگی کا خواب رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس قوم سے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پورا گھرانہ، ان کی پوری قوم جو ہے وہ اس نجات کو جو شریعت کے دوارا یسوع المسیح کے وسیلہ سے میسر ہے، اس کو صفائی سے دیکھیں اور اس میں زندگی گزاریں۔ اور میں نے یہ خواہش ان تمام بہن بھائیوں میں بڑی شدت سے دیکھی ہے عزیزو، یہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، جو غیر مسیحی بہن بھائی مسیحی ہوتے ہیں، جب وہ مسیح کو پہچان لیتے ہیں، خدا ان کے کلام کی راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کلام کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے ذہن اور دل پہ یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کا پورا گھرانہ، ان کی پوری فیملی جو غیر مسیحی ہے، جو مسیح سے دور ہے، بائبل مقدس سے، کلام حق سے دور ہے، وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں۔ دا سیم تھاٹ پروسیس، وہی سوچنے کا انداز اور خیال اور وہ بوجھ ہم پولس کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور وہ بوجھ میرے اور آپ کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے عزیزو، نہ صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، بلکہ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے، اپنے اس بڑے خاندان کے لیے جو مسیحی کہلاتا ہے، مسیح کا خاندان۔ عزیزو، ہم میں سے کتنے ایسے مسیحی بہن بھائی ہیں جو خداوند کے کلام سے، اس کی سچائیوں سے دور ہیں، یسوع مسیح کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں، کائنات کے خالق اور مالک کی مرضی سے واقف نہیں ہیں جو اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں ان زندگیوں کے لیے بھی بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی
شریعت سے، توریت سے، خداوند کے کلام سے، خداوند کی مرضی سے، یشوع مسیح سے واقف ہوں، یسوع المسیح سے ٹھیک طور پر واقف ہوں. اینڈ واٹ پال از ٹرائنگ ٹو سے، اور پولوس جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیر نیڈس ٹو بی اے بیلنس، اس بیلنس کی، اس توازن کی ضرورت ہے جو جوش اور سمجھ کا بیلنس ہے، توازن ہے. اپنے خط میں اس کے 10ویں باب میں رومنز 10 میں یہ بات بتانے کے بعد کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، مسیح شریعت کا پرپز، مقصد، ایم، ٹارگٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، جلا کہتے ہیں زندہ کرنے کو، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. آمین. سو پولوس اس بات پر زور دے رہے ہیں اب ان دا نیکسٹ انسٹنس کہ چیلنج کیا ہے. چیلنج یہ ہے جو کہ نہ صرف پولوس کا، میرا اور ہم سب کا ہے، آپ سب کا ہے، وہ یہ ہے کہ راست بازی پر قائم کیسے رہا جائے، راست بازی پر عمل کیسے کیا جائے، کیونکہ دیٹ کمز فرام فالوئنگ گاڈز ول، خداوند کی اوبیڈینس سے، خداوند کی فرما برداری سے، اس کی مرضی بجا لانے سے. اور ہم راست بازی کے حوالے سے، رائچسنس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں سیکھ چکے ہیں. ہم نے اس کا جو لنک ہے وہ صادق ورڈ جو ہیبرو کا ورڈ ہے جس سے صداقت ہے، اس کے ساتھ ہم نے لنک کیا، دیکھا، سیکھا کلام کی روشنی میں. اور خود دوسرے باب رومیو میں وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں پولوس کے شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. رومنز 2:13 میں وہ یہ کہتے ہیں، رومیو کے دوسرے باب اور 13ویں آیت میں. تو دیٹ ایکچولی کلیئرز اینی ایمبیگوٹی اف اٹ واز دیئر، یہ ہر اس دھندلے پن کو دور کر دیتی ہے جو یہاں پر 10ویں باب میں شاید کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ راست بازی کی جب وہ بات کر رہے ہیں تو کہاں سے بات کر رہے ہیں. راست بازی کی ڈیفینیشن وہ دوسرے باب میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. رومیو میں پولوس کی زبانی پاک روح کی ہدایت سے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ راست باز وہ ہے جو خداوند کے کلام کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنے اور اس کے مطابق عمل کرے. اور اسی کی بنیاد پر وہ پھر تیسری آیت میں کہتے ہیں کہ خداوند سچا اور راست باز ٹھہرے کیونکہ اس کا کلام سچا ہے. اور جب لوگ اس کے کلام کی جو کہ اس کی مرضی ہے پیروی کرتے ہیں، اوبیڈینس یا فرما برداری کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کلام کی وجہ سے جو خدا کا ہے، اس ڈیوائن ول کی وجہ سے، الہی مرضی کی وجہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں. اور وہ مرضی کس میں پوری ہوتی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے منجی یشوع مسیح میں پوری ہوتی ہے. اس کے حوالے سے بڑا واضح لکھا ہے فلپیوں کے خط میں، اس کے تیسرے باب 8ویں اور 9ویں آیت میں، فلپینز 3:8-9. یہ بھی پولوسی کی معرفت لکھا گیا ہے اور ہماری بائبل مقدس میں یہ افسیوں کے خط کے بعد ہے. پولوس لکھتے ہیں کہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. سو کیا یہاں پولوس اپنی ہی کی گئی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کو صرف جوش سے پڑھنا اور اس کے مطابق چلنے کی اپنے تئیں کوشش کرنا اس وقت تک بیکار ہے
جب تک ہم یسوع مسیح کو قبول نہ کر لیں، اس کو پہچان نہ لیں، اس کو پہن نہ لیں، اور جب ہم اس کو پہن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس سمجھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کلام مقدس کو فالو کرتے ہیں، خدا باپ کی مرضی کو، اس کی شریعت کو، توریت کو دل سے بجا لاتے ہیں، تب ہم خداوند یسوع مسیح کے تھرو خدا باپ کی مرضی اور کلام کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا کلام، اس کی سمجھ، اس کی تابعداری اور یسوع مسیح پر ایمان لانا ایک دوسرے کے لیے اور اس راست بازی کے سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے لازم و ملزم ہے، امپورٹنٹ اور نیسیسری ہیں۔ 10ویں باب کی 6، 7، 8 آیات جو ہیں وہ ڈیوٹرانومی 30 سے عاریتاً لی گئی ہیں، یعنی استثنا کی کتاب سے لی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ پولوس لنک کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کو، ہمارے منجی یشوع مسیح کے آسمان پر سے آنے اور صلیب پر اپنی جان دینے کے بعد شیول میں جانے اور پھر زندہ ہو کر دوبارہ آسمان پر جانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں ڈیوٹرانومی 30 ورسز 10 till 19 آپ کے لیے پڑھوں گا، استثنا کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 10 سے 19 آیات، جن کا یہاں پر ریفرنس دیا گیا ہے، جن کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے پولوس کی جانب سے، اس لیے عزیزو کہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی اور سکھائی ہے کہ وہ کلام مقدس کو زبانی جانتے تھے اور بڑے خوبصورتی سے وہ مختلف حوالہ جات کو، مختلف آرگیومنٹس میں، دلائل میں اپنی بات کو، اپنی سپیچ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سو لیٹس ریڈ فرام ڈیوٹرانومی 30۔ استثنا کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ، میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کے تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دینا چاہتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر اور اپنے خدا سے محبت رکھ اور اس کی بات سن اور اسی سے لپٹا رہ، تاکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہو، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ آمین۔ عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور پولوس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس کو خداوند پاک روح نے حکمت سے نوازا تھا، دانش اور فہم عنایت کیا تھا اور بوجھ دیا تھا کہ وہ اس کے لوگوں کی خاطر یہ روحانی اور علمی لیٹرز تحریر کر سکیں جو انہوں نے کیے اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دیکھیے کس خوبصورتی سے رومیو کے 10ویں باب میں پولوس جو ریفرنس دے رہے ہیں، جو حوالہ دے رہے ہیں، وہ اتنا واضح ہے، وہ اتنا کلیئر ہے، اگر ہم اس کے پورے متن کو پڑھیں، جیسے میں نے آپ کے لیے پڑھا ڈیوٹرانومی 30 میں سے، استثنا کے 30ویں باب میں سے، کہ وہ خداوند کی فرما برداری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، خداوند کے حضور سے برکت اور زندگی حاصل کرنے کی بات پر موقوف ہے، اور وہ برکت اور وہ زندگی جو اس پیسج میں ہم نے پڑھا ہے از ویری کلیئر، بڑا واضح ہے
کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کو چنیں، خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طبیعت کو چنیں یا اکثر ہاتوف کو چنیں، یا اکثر ہارا بری طبیعت، ایول انکلینیشن ہمیں ڈس اوبیڈینس کی جانب، نافرمانی کی جانب لے کر جاتی ہے، جس کے برے کانسیکوینسز ہیں، برے نتائج ہیں۔ وی مسٹ اسٹک ود گاڈز اوبیڈینس، خداوند کی فرما برداری کے ساتھ چلیں، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کلام کی، خداوند کے سچے کلام کی سہولت موجود ہے، جس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ وہ کلام نہ صرف ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، بلکہ ہمارے لیے یسوع المسیح کو پہچاننے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ اور جب ہم یسوع کو پہچان لیتے ہیں بطور خداوند، اس کا اقرار کر لیتے ہیں، نہ صرف دل سے ایمان لاتے ہیں بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، تو ہم نجات یافتہ کہلاتے ہیں۔ عزیزو، ڈیوٹرانومی 30 اور رومنز 10 استثناء کے 30ویں باب اور رومیو کے اس 10ویں باب میں جو لنک ہے، اس پر ہم کل مزید خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں سیکھیں گے۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت دے۔ شالوم۔